السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا اینڈ یو آر واچنگ another vlog۔ پنجاب گورنمنٹ کا ایک بہت ہی بڑا منصوبہ، بڑا کہنا شاید غلط ہوگا، ایک ایسا منصوبہ جو آج تک پنجاب گورنمنٹ نے نہ کبھی فائنینس کیا، نہ کبھی سوچا، نہ اس کے حوالے سے کبھی کو پلاننگ کی، لیکن پنجاب گورنمنٹ از سیٹ ٹو لانچ another میٹرو ٹرین ان لاہور، جو کہ 27 کلومیٹر لمبی ہوگی۔ لیکن اس پروجیکٹ کی کاسٹ جب آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اورنج لائن میٹرو کے بعد ایک نئی لائن بلو لائن میٹرو کو لانچ کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں چہ مگوئیاں ہو رہی تھی شاید اس کو اپروول نہ ملے، لیکن اب تمام جتنی بھی کمیٹیاں، جتنی بھی سٹینڈنگ کمیٹیاں پنجاب گورنمنٹ کی، اس سے اس کو اپروول مل چکا ہے اور اس کے اندر فائنینسنگ ہوگی فرانس کی جانب سے، چین کی جانب سے، اور اس منصوبے کا نام ہے بلو لائن میٹرو ٹرین، جو کہ لاہور کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن سے سٹارٹ ہوگا اور ختم ہوگا بابو صابو ٹول پلازے کے پاس۔ یہ جو ٹوٹل اس کا رقبہ بنتا ہے یا ٹوٹل اس کی جو لینتھ بنتی ہے وہ ہے قریباً 27 کلومیٹر۔ اب 27 کلومیٹر کے اس ایریا کے اندر یہ لاہور کی پہلی، میں بار بار آپ کو کہوں گا، یہ لاہور کی پہلی مکمل زیر زمین چلنے والی ٹرین ہوگی، انڈر گراؤنڈ میٹرو ٹرین ہوگی، اور اس کی فائنینسنگ کے لیے رابطہ کیا گیا ہے چائنا سے اور فرانس کی ڈیفرنٹ کمپنیوں سے، جو کہ اس میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار رکھتی ہیں۔ یہ قریباً 27 کلومیٹر لمبا کوریڈور آپ کو کنیکٹ کرے گا لاہور کے ایریا ویلنشیا ٹاؤن سے، جو کہ قریب و جوار ہے رائیونڈ کے، اور یہ ڈائریکٹ آپ کو کنیکٹ کرے گا شہر کے بالکل بیچ میں، شہر کی موٹر وے کے ساتھ بابو صابو ٹول پلازے کے پاس۔ اس پروجیکٹ کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر پرائمریلی لاہور کے اندر آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کیٹر کرنے کے لیے، اور لاہور میٹرو بس اور لاہور میٹرو اورنج لائن میٹرو ٹرین کی کامیابی کے بعد اس نئے منصوبے کو لانچ کیا جا رہا ہے، لیکن 600 ارب روپیہ، یہ قریباً اگر ڈالرز میں یہ دیکھیں تو 2-2.5 ارب ڈالر تو یہ رقم بنتی ہے۔ اگر 2-2.5 ارب ڈالر آپ لاہور پہ ویسے لگائیں تو لاہور کو پورے کو ری شیپ کیا جا سکتا ہے، لاہور کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا جا سکتا ہے، کئی ایریاز کے اندر نئے قسم کی فیسلٹیز بنائی جا سکتی ہیں، کئی نئے فلائی اوورز بنائے جا سکتے ہیں، کئی نئے انڈر پاسز بنائے جا سکتے ہیں، کئی نئے پارکس بنائے جا سکتے ہیں، کئی نئی اربن فارسٹ بنائے جا سکتے ہیں، کئی نئے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس منصوبے کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا گیا؟ میرے خیال سے لاہور کے اندر پہلا انڈر گراؤنڈ ٹرین منصوبہ پرویز الہی کے دور کے اندر 2007 کے اندر منظور ہوا، لیکن وہ وعدہ کبھی ایفائے عہد نہ ہوا، اور 2015 کے اندر دوبارہ سے ایک کوشش کی گئی، لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین بنائی گئی، جس کے اوپر حکومت ابھی بھی کئی ارب روپیہ ہر مہینے سبسڈی دیتی ہے، کیونکہ وہ منصوبہ حکومت کے مطابق ہم عوام کی فلاح کے لیے چلا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس منصوبے پہ سبسڈی دینے کی وجہ سے وہ منصوبہ سفید ہاتھی بنتا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ پوری دنیا میں عوامی مفاد کے جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر اگر دیکھا جائے جو لاگت آتی ہے، جو گورنمنٹ برداشت کرتی ہے سبسڈی، وہ اس لیے کرتی ہے کہ عوامی مفاد میں سستے میں لوگ سفر کر سکیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی سوچنے کی، اگر 600 ارب روپیہ آپ صرف لاہور شہر کے ایک ٹرانسپورٹ منصوبے پہ لگا رہے ہیں، تو باقی صوبے کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کیا پنجاب صرف لاہور ہے؟ اس بات کی گونج ہمیں بار بار سنائی دیتی ہے، پنجاب اسمبلی کے ایوان ہوں یا ڈیفرنٹ قسم کی جو گورنمنٹ سیکٹر کی جب کمیٹیاں بیٹھتی ہیں تو بات چیت ہوتی ہے، تو باقی جو صوبے کے باقی علاقے ہیں یا اضلاع ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سے ستیلا پن کیوں؟ جنوبی پنجاب کی سرائیکی صوبے کے نعرے بھی اسی لیے چلتے ہیں کہ ہمارے سے ستیلا پن کیوں؟ تو اس وقت یہ سوچنے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے، یہ منصوبہ بہت اچھا ہے، لاہور شہر کو بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کر دے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی سوچ رہے ہیں کہ 600 ارب روپیہ اگر آپ پنجاب گورنمنٹ جو ہماری ٹرینز ہیں، جو ہماری پاکستان ریلوے ہے، 600 ارب روپیہ اگر پنجاب کے ریجن میں اس ٹرین پہ لگا دیا جائے تو میرے خیال میں وہ بہت بڑا منصوبہ بنے گا۔ ML1 ML2 حکومت کی توجہ کا طلبگار ہے، لیکن حکومت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور 600 ارب روپیہ ایک انڈر گراؤنڈ میٹرو ٹرین جو کہ محض 27 کلومیٹر پہ مشتمل ہے، کیا یہ جسٹیفائی ہوگا؟ کیا یہ منصفانہ ہوگا؟ میں مانتا ہوں گجرانوالہ ہو، ملتان ہو، راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہو، یا فیصل آباد میں منظور ہونے والا میٹرو بس منصوبہ ہو، آپ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا عام آدمی صرف لاہور میں بستا ہے، اور پنجاب میں بسنے والا عام پنجابی کیا ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں نہیں؟ کیا مریم نواز کی سوچ صرف لاہور تک مفقود ہے، اور رائیونڈ کے محلات سے لے کر بابو صابو تک کیا یہی صرف پنجاب ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ منصوبہ منظور ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا افتتاح مریم نواز کب کرتی ہیں، کیونکہ اس کے قریب و جوار میں، ویلنشیا ٹاؤن کے قریب و جوار میں ایک کینسر ہاسپٹل بھی نواز شریف کے نام سے سرکاری اسپتال زیر تعمیر ہے، اس کی تعمیر کے ساتھ ہی اس کا آغاز کرنا
کیا صرف پنجاب حکومت کھوکھروں کے ہی رحم و کرم پہ رہ گئی ہے کہ کھوکھروں کی زمین سے ہی کام سٹارٹ ہوگا اور کھوکھروں کی زمین پہ کام اینڈ ہوگا؟ یہ لاہور کیا کھوکھروں کی آماج گاہ ہے؟ اس ویلاگ کا مقصد ہم آپ کو ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے بارے میں تو بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات صرف لاہور تک مفقود ہو کے کیوں رہ گئیں۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، کیونکہ اس سے ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔